السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے، مزے میں ہوں گے، ہمارے ناولز آنے والے اور گزر چکے انجوائے کر رہے ہوں گے، کچھ ناول کے انتظار میں ہوں گے، تو باقی سب بھی ناول آپ کو ٹائم پہ مل جائیں گے، فکر مت کریے، اس ایپیسوڈ پر غور کریے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ باقی باتیں تو ہوتی رہیں گی لیکن آپ سب میرے ولیمے کا انتظام کیجیے۔ نازلی ایک شان سے گردن اکڑائے بولی تو سب اسے غضبناک نگاہوں سے دیکھنے لگے تھے۔ بد تہذیب لڑکی، تم ہمارے کلیجے نوچو اور ہم تمہاری آؤ بھگت کرتے پھریں۔ جب تم ہماری بات مان ہی نہیں رہی تو پھر ہمیں تمہاری جی حضوری کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کی سوتیلی ماں بیچ میں کودتی ہوئی بولی تو اس نے تمسخرانہ انداز میں ان سب پر ایک نظر دوڑائی تھی جن کی نظروں میں نفرت کے سوائے اسے اور کچھ نظر نہ آیا تھا۔ سوری ٹو سے دیٹ بٹ آپ لوگوں نے یہ سوچ بھی کیسے لیا کہ آپ لوگ مجھے اذیت پہنچائیں گے اور میں ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھی رہوں گی؟ اگر آپ میری دکھتی رگ پر ہاتھ رکھے مجھے دبانے یا ڈرانے کی کوشش کریں گے تو میں بھی آپ لوگوں کے دم پر پاؤں رکھ کے آپ کو درد سے چلانے پر مجبور کر دوں گی۔ وہ ایک دم اپنی کرسی سے کھڑی ہوتی بولی اور نیبراس کو بھی چلنے کا اشارہ کیا تھا، جس پر دستار بلوچ نے کاٹدار نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، اگر آج بھری محفل میں تم نے شیردل بلوچ کو معاف نہ کیا اور اگر اس پر الزام لگایا تو بھول جانا کہ میں تمہیں بخشوں گا۔ یاد رکھنا، جو شادی میں کروا سکتا ہوں وہ میں توڑوا بھی سکتا ہوں۔ وہ غرور اور تکبر کی ساری حدیں پار کرتے ہوئے بولے تو نازلی نے گردن ترچھی کیے بغیر مڑے صرف تعصب سے انہیں دیکھتے ہوئے ایسی بات کہی تھی کہ وہاں کھڑے ہر شخص کا چہرہ سفید ہو گیا تھا۔ مجھے تو لگا تھا تایا جی کہ آپ نبراس کی بیوی کی ہر ایک بات ماننے کو تیار ہوں گے، کیونکہ اتنی آسانی سے تو اس کی بیوی آپ کے نام پراپرٹی کرنے سے رہی۔ اگر اس کی ساری پراپرٹی چاہیے تو قدموں میں تو جھکنا پڑے گا آپ کو اور آپ کے بیٹے کو بھی آج کی محفل میں، ورنہ بھول جائیے یہ دولت، یہ شان و شوکت انہیں ایک آنکھ مارتی اپنی بات سے ششتر کر دی وہاں سے نبراس کو لے کر واک آؤٹ کر گئی تھی، جبکہ پیچھے وہ ایسے کھڑے تھے جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں، اور شمس صاحب کا بھی بالکل یہی حال تھا۔ وہ سب اتنے حیرت زدہ تھے کہ یہ بھی نہ پوچھ پائے تھے اس سے کہ اس کو اس ڈھکی چھپی خفیہ بات کا آخر پتہ کیسے چلا تھا۔ آخر وہ کیسے جانتی تھی کہ نبراس کی بیوی کے نام اس کی شادی کے بعد ساری پراپرٹی منتقل ہو جائے گی؟ وہ تو ملی ہی نبراس سے پہلی دفعہ تھی زندگی میں بھی، وہ بھی یہاں آ کر، وہ بھی ہمدردی کے تحت۔ پھر اسے پراپرٹی کی بابت علم کیسے ہوا؟ بازی ایک دم پلٹ گئی تھی، وہ بھی اس کلکیائی چھوکری کی وجہ سے۔ وہ نازلی کرمانی ہی کیا جو آنکھوں کے سامنے بازی نہ پلٹ دے۔ آخر کچھ تو تھا جس سے وہ سب ابھی تک انجان تھے، مگر وہ کیا بات تھی؟ وہ سر تھامے وہیں ٹھہ کر سوچتے رہ گئے۔ جیسے ہی نازلی اور نبراس کمرے میں آئے، نازلی ادھر ادھر پریشانی سے پریڈ کرنے لگی تھی۔ وہ اپنے خاندان والوں کے سر پر دھماکہ تو کر آئی تھی، مگر اب خود بھی ٹینشن میں تھی کہ کہیں یہ حویلی والے کوئی انتہائی قدم نہ اٹھا لیں۔ ویسے تو سیکیورٹی ہر وقت باہر موجود رہتی تھی، مگر ان حویلی والوں کی فطرت پچو کو بھی مات دے گئی تھی جو ڈنگ مارنے سے باز نہیں آتا تھا۔ ابھی وہ یہی سب سوچ رہی تھی جب اسے اپنے پر پھر سے گرم نگاہوں کی تپش محسوس ہوئی، تو وہ چونک کر حواسوں میں لوٹی تھی اور ایک ذرا کی ذرا نظر اٹھا کر اپنے دائیں طرف دیکھا جہاں نبراس اسے ہی گہری نگاہوں سے تکتا انگلیاں چٹکا رہا تھا۔ کیا ایسے کیا دیکھ رہے ہیں؟ کچھ کہنا ہے؟ نازلی اسے کسی پریشانی میں مبتلا دیکھ اس کی طرف پورا رخ موڑے اس سے سوال گو ہوئی۔ بیوی؟ وہ تھوک نگلتے بولا۔ جی بولیں، میں سن رہی ہوں، وہ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے بولی۔
बेबी लेने दो। वो उंगलियों से दो का इशारा करता। दरहकीकत नाज़ले का दिमाग फिर से घुमा गया था। उफ, नॉट अगेन यार। वो दोनों हाथों से अपना सर थामते बेड पर ढह गई थी। जनाब को बच्चे चाहिए, वो भी एक नहीं दो दो। पहले खुद तो बड़े हो जाएं। और उन्हीं सूरत बनाते मुंह में बड़बड़ाती हुई बोली, फिर करें। फिर करें। जब अचानक वो उसके ऊपर आता, अचानक पूछ बैठा। वो उसके खतरनाक इरादे महसूस कर झट दूसरी साइड से निकलते ज़मीन पर खड़ी होती, सीने पर हाथ रखती गहरी सांस भरने लगी थी। खबरदार, वहीं खड़े रहें। वो बेड से उतरकर फिर उसके करीब आने लगा तो वो उसे खबरदार करके, जिस पर वो लब निकालते रोने की तैयारी करने लगा। पहले आप मेरी बात माने, फिर हम आपकी, ठीक है? वो उसे वादा याद दिलाते हुए बोली तो वो सर धरने लगा था। खुशी खुशी जब वो दोनों बाजू कोहनियों तक फोल्ड करते वॉशरूम घुस गई। और फिर शेविंग क्रीम, कैंची, कंघी, दो चार छोटी मोटी चीज़ें लेती आई और उसे आईने के सामने लाती कुर्सी के आगे बिठा गई। कैंची उसके हाथों में देख वो चिल्लाने लगा था, जिसे नाज़िन ने बमुश्किल काबू किया था। अगर अब आप इस तरह चिल्लाते रहे तो मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी। उसकी बात पर अचानक से निब्रास का वजूद साकित हो गया था और वह झटके से उसका हाथ थामता नफ़ी में सर हिलाने लगा था। आंखों में मोटे मोटे आंसू उमड़ आए थे। छोड़ के नहीं जाना बीवी, छोड़ के नहीं जाना निब्रास को। उसकी आंखों में ऐसी तड़प थी, ऐसी प्यास थी कि वो दो पल को तो नासली भी धक से रह गई और खुद को कोसा कि क्यों उससे ऐसी बात कही। ठीक है, फिर सीधे होकर बैठे, आंखें बंद कर लें। गहरा सांस भरते नाजली ने उसकी आंखों पर हाथ रखते कहा, जिस पर वो उसकी बात मानता। आंखें बंद कर गया और वो अपना काम करने लगी। फिर देखते ही देखते ज़मीन बालों से भर गई। सर के बाल तो वो यूट्यूब वीडियो देखकर काट ही चुकी थी। अब बारी थी दाढ़ी की, जिसने उसका चेहरा छुपा रखा था। यहाँ भी उसने अपना कमाल हुनर दिखाया था। दाढ़ी को जदीद तराश खराश के बाद वो गौर से देखने लगी थी और अपने हुनर पर खुद को शाबाशी देकर रह गई थी। अचानक ही उसकी नज़र निब्रास के चेहरे पर उनकी अटकी तो अंदर खोसी गई थी। कितनी मकनातीसी और साहिराना शख्सियत थी उसकी। वह मर्दाना वजाहत की अपनी मिसाल आप था। यह तो वक्त और हालात में उसकी खूबसूरती को मान कर दिया था, मगर जैसे ही नासली की क्या हाथ उसको लगे थे, थोड़ी सी तराश खराश के बाद फिर से असल हीरे की तरह चमकने लगा था। अब आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। नासली ने उसके कंधों पर दोनों हाथ रख कर इश्तियाक से उसका रिएक्शन देखना चाहा था। जिसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलकर आईने में खुद को देखा था और हैरत से उसकी आंखें फट पड़ी थीं, क्योंकि जो आईने में दिख रहा था वो तो एक अनजाना चेहरा था जिससे वो नावाकिफ था। वो मुंह खोले टुकर टुकर उसको देख रहा था और शायद खुद को पहचानने की कोशिश कर रहा था। इतने साल बाद जो खुद की सूरत आईने में देखी थी कि वो पहचान नहीं पा रहा था। अभी उससे वो कुछ और कहती जब दरवाजे पर दस्तक हुई थी। वो अजनबी से पलटती दरवाज़ा खोलने को गई तो सामने ताबिश को इस्तादा देख वो उससे सवालिया नज़रों से आने का मकसद जानने लगी। मैं निब्रास को तैयार करने के लिए आया था, आपकी मदद हो जाएगी क्योंकि कुछ ही देर में वलीमे का फंक्शन शुरू होने वाला है और आपको भी तैयार होने जाना होगा।
وہ اپنی بات کا مقصد سمجھاتے ہوئے بولا تو نازلی نے اسبات میں سر ہلاتے اسے آنے کی جگہ دی تھی، مگر جیسے ہی اس نے اندر داخل ہوتے نے براس کو دیکھا، اس کے صحیح معنوں میں چھکے چھوٹے تھے، کیونکہ یہ تو وہ براس تھا ہی نہیں جو ملنگ سا لگتا تھا، یہ تو کوئی اور ہی ترکش فلموں کا ہیرو لگ رہا تھا۔ یہ سب آپ کے کرامات ہیں؟ اس نے حیرت زدہ ہوتے ہوئے نازلی کو دیکھتے پوچھا، جس نے شان سے گردن اکڑا کر اس بات میں سر ہلایا تھا جس پر وہ تعریفی انداز میں اسے دیکھنے لگا تھا۔ کچھ ہی دیر میں نازلین ابراز کو تابش کے حوالے کرتے خود تیار ہونے جا چکی تھی۔ یہ الگ معاملہ ہے کہ اس نے بہت واویلا کیا تھا نازلی کے ساتھ جانے کے لیے، جس پر تابش نے اسے اپنے انداز میں منا ہی لیا تھا۔ نازلی حیران تھی کہ وہ دن بدن تابش کے بھی قریب ہوتا جا رہا ہے، مگر یہ اس کے لیے اچھی بات ہی تھی، کم از کم وہ اپنی غیر موجودگی میں کسی کو نبراس کا محافظ تو ٹھہرا ہی سکتی تھی۔ آدھا اب تک سکتے کی حالت میں بیٹھی اپنے وجود کے گرد اپنی باہیں لپیٹے بری طرح رو رہی تھی، جس پر امرا اسے چپ کروانے کی کوشش کر رہی تھی۔ آدھا، میں اپنے بھائی کی طرف سے تم سے معافی مانگتی ہوں، میں جانتی ہوں انہوں نے بہت غلط کیا ہے اور وہ معافی کے قابل بھی نہیں ہیں، لیکن پلیز میری جان، ان کو معاف نہیں بھی کرنا تو ٹھیک ہے، مگر کسی کو کچھ بتانا مت، تم جانتی ہو نا کہ گھر کا شرازہ بکھر جائے گا۔ میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، پلیز تمہاری حفاظت کا ذمہ میں لیتی ہوں، آئندہ وہ کبھی تمہیں تنگ نہیں کریں گے، بس تم کچھ مت کہنا کسی سے۔ وہ اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر روتے ہوئے بولی تو ادا اسے زخمی نگاہوں سے دیکھنے لگی تھی۔ وہ آخر اپنی دوست سے کیا شکوہ کرتی جب وہ خود بھی اسی تشدد کا شکار تھی، اس کے بھائی کی وجہ سے جو وہ سہ رہی تھی۔ امرحا، اگر تم مجھے کچھ نہ بھی کہتی میں تب بھی کسی کو کچھ بتانے کا ارادہ نہیں رکھتی تھی، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ میرا بھائی بھی تمہارے ساتھ وہی سب کرتا آیا ہے جو تمہارے بھائی نے آج میرے ساتھ کیا ہے، تو حساب برابر ہوا نا۔ ہم دونوں دوستوں کی ہی قسمت ایک جیسی ہے، جس کی محبت نے اسے دھوکہ دے دیا اور شوہر اس کا وجود بھولے کہیں اور گم ہے، جسے یہ تک نہیں پتا کہ اس کی بیوی کس حال میں ہے، زندہ بھی ہے یا مر گئی۔ محبت کے دعوے کرنا بہت آسان ہے اور اس پر یقین کرنا بہت مشکل۔ اس کی بات پر امرا نے تڑپ کر نفی میں سر ہلایا تھا اور اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے اسے سمجھانے کے انداز میں بولی، ایسی بات نہیں ہے ادا، کبیر بھائی تم سے بہت پیار کرتے ہیں، اگر ان کا ضروری مشن نہ آتا تو وہ کبھی تمہیں چھوڑ کر اس حال میں نہ جاتے، اور انہیں تو اس بات کی خبر بھی نہیں کہ تمہارے اوپر کیا کیا قیامت گزری ہے۔ اگر انہیں تمہارے ماں باپ وقت کے بارے میں علم ہوتا تو وہ کبھی اس مشن پر نہ جاتے۔ وہ اسے یقین دلانے کی کوشش کرتے بولی، جو نظر تو نہیں آ رہا تھا کہ وہ کرے گی۔ مجھے اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنی، میں کچھ دیر سونا چاہتی ہوں، مگر تم ادھر ہی رہنا، مجھے چھوڑ کے مت جانا، ورنہ وہ آ جائے گا دوبارہ۔ اس کا ایک ہاتھ ایک دم تھامتے ہوئے خوف زدہ سی بولی تھی، ابھی بھی ڈر تھا کہ کہیں اسے زیدان واپس نہ آ جائے، جس پر امرا نے اس بات میں سر ہلاتے اس کا سر اپنی گود میں رکھتے اسے سلانے کی کوشش کی تھی، جس پر وہ چند لمحوں میں نیند میں غافل ہو گئی تھی۔ امرا تو زیر لب دعا گو تھی کہ کسی نہ کسی طرح کبیر جلدی واپس آ جائے، ورنہ اسے حالات اور مشکل ہوتے نظر آ رہے تھے۔ وہ اپنے بھائی کو جانتی تھی کہ وہ کس ضدی فطرت کا مالک تھا، آج تو وہ رک گیا تھا اس کے آنے پر، مگر جب وہ اس کے ساتھ نہ ہوگی تو تب وہ ادا کو کس طرح پھنسائے گا، وہ نہیں جانتی تھی، اس لیے وہ چاہتی تھی کہ کبیر جلد از جلد واپس آ جائے یا پھر واپس آ کر ادا کو اپنے ساتھ لے جائے، مگر بات تو تب تھی جب وہ واپس آتا۔ وہ کیا جانتی تھی کہ جب وہ واپس آئے گا تو ادا کس مشکل گھڑی کا شکار ہوگی۔ آدھے گھنٹے بعد دروازے پر دستک ہوئی تھی، جس پر امرا نے اس کا سر اپنی گود سے نکالتے آہستہ سے بستر پر سے اٹھتے دروازہ کھولا تھا۔
جہاں یاور سلطان اس کا منتظر تھا۔ چلو امرہ واپس چلیں۔ اس کی بات پر وہ باہر آتی نفی میں سر ہلانے لگی تھی۔ نہیں، میں نہیں جا سکتی، میں یہیں ادا کے پاس رکوں گی۔ اس کی اس حالت ابھی ٹھیک نہیں ہے۔ اس کے لہجے میں کوئی ڈر تھا اور خوف پیچھے سے یاور سلطان اچھی طرح بھانپ چکا تھا۔ مگر ایسی کیا بات تھی جو اسے واپس آنے سے روک رہی تھی کہ جانتے بوجھتے بھی کہ ہارون یہیں موجود ہے؟ سب سے زیادہ تو ڈر اسے اسی سے ڈرنا چاہیے تھا، مگر اس سے بھی بڑا کیا خوف تھا جو وہ ادا کے ساتھ یہاں رکنے پر بضد تھی۔ ایسی کوئی بات ہے جو میں نہیں جانتا امرہ؟ تو مجھے ابھی بتا دو، یقین کرو میں اس میں تمہاری مدد ہی کروں گا۔ وہ اس کا بھروسہ دلانے کی کوشش کرتا بولا، جس پر امرہ لب کاٹ کر رہ گئی تھی۔ وہ اس کو بتانا چاہتی تھی، مگر کس منہ سے بتاتی کہ اس کا بھائی کسی اعتبار کے قابل بھی نہ تھا۔ آخر کیا بتاتی وہ اس کو کہ وہ اپنی دوست کی عزت کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، کہ یہاں پر تو اس کی خود کی عزت کی بھی کوئی گارنٹی نہیں تھی۔ میں ابھی آپ کو کچھ نہیں بتا سکتی، وہ اس کو التجا کرتی نظروں سے دیکھ کر بولی، جس پر وہ لب بھینچ کر رہ گیا تھا۔ تم جانتی ہو اچھی طرح سے میں ہارون کے ہوتے ہوئے یہاں تمہیں کسی صورت نہیں چھوڑ سکتا۔ یا تو تم ساتھ چلو گی یا بھابھی کو بھی ساتھ لے لو، ان کو بھی ساتھ لے چلتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتی، پیچھے کھڑا ہارون غصے سے بولا تھا، ادا کو بھی لو یہاں سے اور دفع ہو جاؤ یہاں سے تم سب کے سب۔ مجھے یہاں کسی کا وجود بھی برداشت نہیں کرنا۔ ان دونوں کو دہکتی نگاہوں سے دیکھ بولا تھا تو امرہ بھی ساختہ اس کے پیچھے چھپی تھی۔ مطلب کیا ہے تمہاری بات کا؟ ادا کا بھی یہ اتنا ہی گھر ہے جتنا تمہارا؟ یاور سلطان اسے غصے سے دیکھتے بولا تھا، کیا ابھی تک اس کی بے عقل کے ذہن میں یہ بات نہیں گھسی تھی کہ یاور سلطان سے پنگا چنگا نہیں تھا؟ وہ اس کی بات کا کوئی بھی جواب دیے بغیر ان کے قریب آتا ہوا دھڑام سے دروازہ کھولتے اندر داخل ہوا تھا، جہاں ادا ایک دم خوف سے چیخ کر اٹھی تھی، مگر سامنے ہارون کو کھڑے دیکھ ورنہ سمجھی سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ جب سے وہ بیٹھ کے قریب آتے ہوئے جھٹکے سے اسے گھسیٹتے ہوئے باہر لایا اور پٹک دیا تھا زمین پہ۔ مجھے تو تم سے اسی دن نفرت ہو گئی تھی جب تم نے میرے دشمن کے بھائی سے شادی کی تھی۔ میں صرف ماں بابا کی وجہ سے خاموش تھا، اور اب تو وہ رہے ہی نہیں۔ جیسے تمہارے اس گھر سے ہر تعلق ختم ہو چکا ہے۔ دفع ہو جاؤ ان لوگوں کے ساتھ، میں یہاں تمہارا وجود بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ غصے سے اپنا آپا کھوتا ہوا بولا۔ غصہ اس بات کا بھی تھا، اور اس سے بھی شدید غصہ اسے امرہ پر تھا، جس نے اس کی محبت کا مذاق اڑایا تھا۔ جو بدلہ وہ اس سے لینے والا تھا، وہ اسے دو قدم آگے نکلتے ہوئے شکست اس کے منہ پر مار کر جا چکی تھی۔ جو اسے برداشت نہیں ہو رہی تھی، اور یہی سب زہر کی صورت وہ اگل رہا تھا۔ ادا چیختی رہی، چلاتی رہی، مگر اس پر کوئی اثر نہ ہوا۔ جیسے ہی اس نے جھٹکے سے اسے گھر سے باہر دھکا دیا تھا، یاور سلطان نے اسے سہارا دیا تھا۔ میں تو تجھے صرف کم ظرف عاشق سمجھتا تھا، مگر آج مجھے یقین ہو گیا ہے کہ تو ایک بے غیرت بھائی بھی ہے، جسے اپنی بہن کی کوئی پرواہ نہیں۔ تف ہے تیری مردانگی پر، یاور سلطان نے قہر برساتی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، اور زبردستی ادا کو لیتے ہوئے امرہ کے ساتھ نکلتا چلا گیا تھا۔ پیچھے وہ زہر خند مسکراہٹ کے ساتھ امرہ سے بدلہ لینے کا سوچ رہا تھا۔ آخر وہ بل سے باہر نکل کر یونیورسٹی تو آئے گی ہی، اور تب وہ اسے بری طرح روننے کا ارادہ رکھتا تھا۔ نازلی تیار ہو چکی تھی اور اب وہ مین گیٹ کے آگے کھڑی تابش اور نبراس کا انتظار کر رہی تھی، جو آنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ نبراس اور اس کی انٹرنس اکٹھی تھی،
वो जानती थी कि नेब्रास को नए अंदाज में देखकर उन हवेली वालों को झटका लगने वाला था और वो ये देखने के लिए शिद्दत से मुंतज़िर थी। बीवी नेब्रास की पुकार पर जैसे ही वो पलटी तो 2 पल के लिए तो वो भी साकित हो चुकी थी। सांसें कहीं सीने में अटकी थीं। कोई इतना जानलेवा हद तक हुबरू कैसे हो सकता था जैसे इस वक्त नेब्रास लग रहा था। उसको देखते हुए नाज़ली का दिल शिद्दत से धड़कने लगा था। उसकी हालत देख ताबिश ने अपनी मुस्कुराहट छुपाई थी और नेब्रास को लाते हुए उसके करीब खड़ा किया था, जो ब्लैक टक्सीडो में जल्द से बाल सेट की नज़र लग जाने की हद तक खूबसूरत और खूबरू लग रहा था। मेरा ख्याल है बहुत हो गया देखना दिखाना, अब आप लोगों को अंदर जाना चाहिए। सब लोग आपका ही इंतज़ार कर रहे हैं। मैरिज हॉल के अंदर एंट्रेंस के आगे उन दोनों को खड़ा करता वो वहाँ से जा चुका था, जिस पर एकदम दरवाज़ा वाह हुआ था और सब रोशनियाँ उन दोनों पर पड़ी थीं। जैसे ही उन दोनों ने अंदर कदम रखने शुरू किए थे, नेब्रास ने अपना हाथ फैलाते हुए नाज़ली के आगे किया था, जिसे उसने हैरत भरी निगाहों से देखा था। बीवी हाथ उसकी बात का मतलब समझते उसने हैरत ज़दा होते अपना हाथ उसके हाथ पर रखा था, मगर वो जल्द ही उसका हाथ थाम था। उस पर अपने लब रखता अपने बाजू में हाल करते एक हाथ उसकी कमर पर रखते चलने लगा था, जिस पर ना सिर्फ अंदर खड़े सभी लोग बल्कि नाज़ली भी सदमे की ज़्यादती से गिरने वाली हो गई थी। चेहरा लहू छलकाने लगा था। ये आज सूरज कहाँ से निकला था जो वो बेबाक शोहर बने उसके सामने खड़ा उसके छक्के छुड़ा रहा था। तो जी नासरीन, नाज़ली तो कई काम से अगली एपिसोड में निब्रास क्या गुल खिलाएगा ये आप लोग देख के और भी ज़्यादा शॉक्ड होंगे, इसलिए अगली एपिसोड का शिद्दत से वेट कीजिएगा और हमारा टारगेट जल्दी से पूरा कर दीजिएगा जो 2400 सब्सक्राइबर्स का है, सॉरी 5400 सब्सक्राइबर्स का है और 100 कमेंट्स का है। शेर दिल सुर्ख आंखें लिए अपने डेरे पर बैठा सारी चीज़ों की तोड़ फोड़ कर रहा था कि एकदम अपनी कमर से किसी ने सुहानी वजूद की आग कर लगने पर वो झटके से पलटा था, मगर सामने वान्या को बेबाकी से अपनी कमर से जुड़ा देख वो उसे झटका देकर दूर कर गया था और हकारत से पलटा था, जिस पर वो तड़प कर आगे बढ़ी थी। मैं जानती हूँ वो पागल ही तुम्हारी सब मुश्किलात की वजह है ना, तो मैं उसको ख़त्म कर दूँगी, मैं उसे हटाऊँगी तुम्हारे रास्ते से। बस बदले में मुझे एक चीज़ चाहिए, मुझे अपने निकाह में ले लो। वो अजल लहजे में बोली तो वो जांचती निगाहों से उसे तकता बोला, क्या करने का इरादा रखती हो तुम? उसके पूछने पर वो अय्यारी से मुस्कुराते हुए उसे अपना प्लान बताती चली गई और वो मकरूह शख्स उसके प्लान पर सरशारी से मुस्कुरा दिया था। मैं करूँगा तुमसे निकाह, वो भी कल ही, मगर ये काम तुम्हें कल रात ही करना होगा। वो एकदम उसके करीब आते उसके लबों को अपनी दस्तरस में लेते बोला, जिस पर वो बहक गई थी और हवास खोती हुई जल्दी से बोली थी, हाँ हाँ मैं सब करूँगी, सब कुछ जो तुम चाहो, बस मुझे अपना लो। वो भी उसकी सांसों में सांस लेती बोली तो शेर दिल झटके से पीछे होता उसके सुर्ख लबों को मायने ख़ैज़ी से देख मसलने लगा था। अब हमें जाना चाहिए, वलीमे में देर जो हो रही है, मैडम जी को झटका भी तो देना है। वो उसकी कमर में हाथ डालता मुस्कुराते हुए हॉल की तरफ बढ़ा था और वानिया भी ख्वाबों के ज़ेर असर किसी और की दुनिया उजाड़ने चली थी। तो जी मेरे शोने मोने रीडर्स, एपिसोड होती है यहाँ ख़त्म। क्या लगता है क्या होगा आगे? आज लॉन्ग एपिसोड दी है जबकि टारगेट अब भी कंप्लीट नहीं। आज तो मैंने एपी दे दी है, कल नहीं दूंगी। अगर आपने यही रिस्पांस दिया तो मेरा एपिसोड देने का कैसे दिल करेगा, आप खुद बताएं ना। आप लोगों ने पिछली 2 एपिसोड्स पर कमेंट का टारगेट पूरा किया है और ना ही सब्सक्राइबर्स पूरे किए हैं। चंद एक रीडर्स ही हैं जो कमेंट करते हैं, 3-3 4-4 दफ़ा कमेंट करते हैं। अब ये सारी जिम्मेदारी उनकी तो नहीं है ना कमेंट्स करने की, सब हिस्सा डाला करें। इससे तो यही ज़ाहिर होता है कि हमें सिर्फ चंद रीडर्स ही सपोर्ट करते हैं जो 3-3 4-4 कमेंट्स करके मुश्किल से टारगेट पूरा करने की कोशिश करते हैं। आप भी हमें अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाएं।
ہماری ایپیسوڈ کو لائک کریں، چینل کو شیئر کریں اپنی فرینڈس کے ساتھ، اور زیادہ سے زیادہ کمنٹس کریں، اور سبسکرائب بھی مسٹ